اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور وہاں یہ عرض پیش کریں۔ نفیسہ ان کی دوست نے جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو سیرت کی کتابوں میں ایک مکالمہ جو ہے وہ مذکور ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ اگر ایک ذاتی سا سوال کروں تو کیا آپ محسوس تو نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں کہو کیا بات ہے؟ تو انہوں نے نفیسہ نے کہا کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس مالی گنجائش نہیں ہے اور میں شادی کے اخراجات پورا نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ تو نفیسہ نے یہ عرض کیا کہ اگر میں ایک ایسی خاندانی حسین اور جمیل خاتون کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جو شادی کی دلی رغبت رکھتی ہیں آپ کے حوالے سے اور آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہیں، آنے کی خواہش مند ہیں، اور پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی وہ کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ خدیجہ بنت خویلد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ کا مال تجارت لے جا چکے تھے اور اس طرح سے آپ کی شخصیت سے واقف تھے، نہ صرف آپ بلکہ مکے کے تمام لوگ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو ہے بے مثال شخصیت سے بہت ہی اچھے سے واقف تھے، چنانچہ آپ نے یہ پوری رضامندی کے ساتھ اس بات میں جواب دیا، اور نفیسہ یہ جواب لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جناب میں پہنچی، اور انہیں جب یہ جواب سنایا تو ان کا دل خوشی اور مسرت سے بھر گیا۔ اس کے بعد یہ جوڑا ایک کامیاب زندگی گزارنے لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی خدمت بھی وقف کر دی، اپنا مال اور دولت بھی وقف کر دیا، اور انتہائی مثالی زوجہ ثابت ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو آپ کی عمر مبارک 25 برس تھی، جو کہ کتابوں میں مذکور ہے، روایتوں کے ذریعے پہنچتی ہے، مستند روایتوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر جو ہے وہ 40 برس کی تھی۔ آپ کے چچا ابو طالب اور امیر حمزہ یہ بھی آپ کے چچا تھے، سیدہ خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس پہنچے اور شادی کے معاملات طے کیے، اور تمام عزیز و اقارب اس مبارک نکاح میں شریک ہوئے۔ حضرت ابو طالب نے یہ نکاح پڑھایا، اور اس نکاح کی خاص بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی خصوصی دعوت دی گئی، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ چاہتی تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ اس مبارک نکاح میں، اس خوشی کی تقریب میں ضرور شرکت کریں، اور جب وہ واپس حلیمہ سعدیہ جب واپس تشریف لے گئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بہت سا مال و متاع ان کو دے کر رخصت کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اولادیں ہوئیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبوب اولادیں تھیں کہ جن کا ذکر تاریخ کے اندر موجود ہے، اور جن سے یعنی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے ایک اعزاز ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حوالے سے بھی انتہائی اعلیٰ مقام رکھتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنا رازدار بنایا، جس کو اپنا اس اہم ترین معاملے میں شریک بنایا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی تھی۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت کہ جب مکے کے بلکہ پورے جزیرہ عرب کے لوگ عورت کو، خاص طور پر بیویوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، انہیں جانوروں سے بدتر درجہ دیتے تھے، اور ان کو اپنے کسی بھی مشورے میں شامل نہیں کرتے تھے، کسی معاملے میں شامل نہیں کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم ترین معاملے میں جس شخصیت سے بات کی وہ ان کی یہی محبوب زوجہ محترمہ تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے آپ نے وحی کے وہ الفاظ دہرائے کہ جو آپ پر نازل ہوئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی کہ جو انجیل کے عالم تھے اور انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ انہیں عیسائیت میں خوبیاں نظر آتی تھیں. چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جب اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچتی ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بشارت دیتے ہیں کہ آپ اس واقعے کے حوالے سے اللہ کی طرف سے مبعوث کیے جانے والے وہ نبی ہیں کہ جن کی آنے کی بشارت توریت اور انجیل میں دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ورقہ بن نوفل یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب آپ اس دین کی دعوت لوگوں میں پھیلائیں گے اور لوگ آپ کی مخالفت کریں گے تو میں یقیناً آپ کے اس دین کے اوپر ایمان لے کر آتا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک انتہائی غمگسار، ایک مخلص اور ایک جان دینے والی بیوی کی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی حوصلہ افزائی کی اور ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ ڈٹ گئیں کہ جس وقت کفار مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سوشل بائیکاٹ کیا، یعنی یہ کہ معاشرتی مقاطعہ جو کہ 3 برس شیب ابی طالب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ، جو مکے کے مسلمان تھے ان کے ساتھ وہ عرصہ گزارا کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس ایسے موقع پر اس شدید تکلیفوں کا دور تھا اور انتہا سے زیادہ پریشانیاں تھیں اور بھوک تھی، پیاس تھی اور دربدری تھی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ ان تمام مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ان کی پرورش انتہائی ناز و نعم سے ہوئی تھی، جبکہ انہوں نے ایسے ماحول میں اور ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی کہ جہاں تکلیف تو دور کی بات ہے، ذرا سے غم کا سایہ بھی ان پر نہیں پڑا تھا، لیکن آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تمام مصائب برداشت کیے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے درپیش آئے، لیکن آپ نے اسلام کے لیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے